اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک اعداءهم اجمعین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز اور معزز ناظرین و سامعین محترم، آج ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی وضو کے بارے میں۔ جیسا کہ خالق کائنات قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اندر خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ دو چیزوں کا دھونا واجب ہے اور دو چیزوں کا مسح کرنا واجب ہے۔ چہرے کا دھونا واجب ہے، دونوں بازوں کا الی المرافق کونی سمیت دھونا واجب ہے، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا مسح کرنا یہ واجب ہے۔ اور پانچویں چیز نیت ہے، اس کو بھی ہمارے علماء کرام نے درج کیا ہے کہ نیت بھی واجب ہے۔ تو یوں اگر خلاصہ کیا جائے تو وضو میں 5 چیزیں واجب ہیں: نیت، چہرے کا دھونا، دونوں بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا مسح کرنا یہ واجب ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے مستحب، اچھی چیز ہے، جو بھی نیک کام کیا جائے اس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ بھی عمل جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ مستحب ہے کہ کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو 2 دفعہ دھوئیں، دونوں ہاتھوں کا کلائیوں تک دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ کلی کرنے کے بعد 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالنا، لے جانا اور پھر نکال دینا یہ مستحب ہے۔ اب واجب وضو شروع ہو رہا ہے کہ وہ چہرے سے، اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو میرے سامعین محترم، ناظرین محترم، نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، نیت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ قصد کرنا، ارادہ کرنا کہ میں وضو کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اگر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو واجب کی نیت ہوگی، اگر نماز کا وقت داخل نہیں ہو چکا تو فقط آپ قصد قربت کی نیت سے جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں۔ تو جو ہی آپ نیت کو دہرائیں گے اپنے دل اور دماغ کے اندر نیت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے۔ چہرے کی مقدار کتنی دھونی ہے تو وہ شریعت مقدسہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ لمبائی میں جہاں پر یہ سر کے بال اگ رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نچلے حصے تک، آخری حصے تک، اتنا لمبائی میں چہرہ دھونا ہے۔ اور چوڑائی میں کتنا دھونا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، انگوٹھا اور درمیانی انگلی میں جتنی جگہ آ سکتی ہے اتنی جگہ کا دھونا واجب ہے۔ تو تھوڑا سا دائیں بائیں بڑھا دے تاکہ یقین ہو جائے کہ وضو میں جتنا چہرے کا حصہ دھونا واجب ہے، یقین پیدا کرنے کے لیے تھوڑا دائیں بائیں زیادہ کر لیں گے تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ شریعت نے جو حد بتائی ہے وضو میں چہرے کے دھونے کی وہ تمام جگہ دھل چکی ہے۔ تو چہرہ دھونے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ دایاں بازو دھونا ہے۔ دایاں بازو کیسے دھوئیں گے؟ مستحب یہ ہے کہ پورے کا پورا وضو جو آپ نے کرنا ہے دائیں ہاتھ سے کریں۔ تو لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لیں گے، لے کر پھر بائیں ہاتھ کے چلو میں ڈال کر، مرد کے لیے حکم ہے کہ کونی کے باہر کی طرف تھوڑا سا اوپر ایسے پانی ڈالیں گے یوں کر کے، اور اس کے بعد اس کو ملیں گے چاروں طرف۔ یقین یہ پیدا کرنا ہے ہم نے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہی، یوں انگلیوں کے درمیان انگلیاں ماریں گے، انگوٹھا، اور یوں اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو یا اتار دیں وضو کرنے سے پہلے یا اس کو حرکت دے دیں تاکہ تری یہاں پر بھی پہنچ جائے۔ یعنی ہم نے یہاں کونی سے اوپر سے لے کر پورا بازو یہاں تک کہ انگلیوں کے سرے تک ہم نے اس کو مس کرنا ہے۔ یقین پیدا کرنا ہے کہ کوئی ذرا برابر بھی جگہ خشک نہیں رہی۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کونی کے اندر کی طرف سے پانی ڈالیں گے، مردوں کے لیے حکم ہے باہر سے، عورت کے لیے حکم ہے اندر سے، یہ دھل جائے گا۔ اب ہم نے دھونا ہے بازو بایاں، یہ کیسے دھوئیں گے؟ اسی دائیں ہاتھ میں پانی لیں گے، دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر اور ڈائریکٹ ادھر سے ہی کونی کے اوپر، یعنی کہ
इलल मराफिक, इला यहाँ माइयत के माने में है, यानी कोनी समेत। इसको यकीन तब पैदा होगा कि कोनी से थोड़ा सा ऊपर करके आप पानी ऐसे डालेंगे और ऐसे खींच ले आएंगे, खींच कर यहाँ सिरों से आगे कर लेंगे। फिर हर तरफ से आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या यकीन जितना पैदा कर सकते हैं आप अपने हाथ को उसके ऊपर उंगलियों के दरमियान, अंगूठे के दरमियान मारेंगे, ताकि ये यकीन पैदा हो जाए कोई जगह खुश्क नहीं रही। अब इसके बाद हमने क्या करना है, और नया पानी नहीं लेना, बल्कि हमारे ही हाथों में जो बाकी तरी बच जाती है उसके जरिए सर का और अपने दोनों पाँव का मस्सा करना है। तो ये मस्से करने की मिकदार कितनी है, लंबाई में 1 उंगली के बराबर और चौड़ाई में बेहतर ये है कि 3 मिली हुई उंगलियां हों, तो इतनी हाथ में आप मस्सा यूँ करेंगे। अब यहाँ क्या हुक्म है कि हाथ को हिलाना है, हाथ को हिलाना है और सर जो है वो साकिन हो, यहाँ तक लेकर आना है जहाँ तक ये बाल ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया सर का मस्सा 1 मरतबा ही करना है। और उसके बाद दाएं हाथ से दाएं पाँव का मस्सा करना है। वो ऐसे तरीका ये है कि यहाँ पर हाथ के पूरे हाथ से हथेली से शुरू करें, यूँ भी ठीक है, अगर आप फकत यहाँ ऐसे हाथ रख के ऐसे कर देते हैं तब भी ठीक है। यानी यहाँ सिरों से लेकर यहाँ दरमियान जो जोड़ है पाँव और पिल्ली के दरमियान तक आप हाथ को खींच कर ले आएँ। ठीक है जी। इसी तरह फिर बाएं हाथ से बाएं पाँव का मस्सा करेंगे, पूरे हाथ से भी कर सकते हैं, यानी हथेली रखेंगे तो ऐसे भी आप खींच कर ले आएँ जोड़ तक। अगर आप फकत ऐसे हाथ रख लेते हैं और आगे से इसको ऐसे टर्न कर दे और ऐसे खींच दे, यूँ भी मसा किया जा सकता है। इंशाल्लाह बाकी जो वुज़ू के मुतल्लिक बातें हैं, मुस्तहबात हैं, या जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है, आदाबात हैं वुज़ू को, इंशाल्लाह अगली बात में आपके सामने, अगली गुफ्तगू में आपके सामने पेश किया जाएगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।